میں انشاءاللہ ہر بات قرآن پاک سے یا پیارے آقا کے فرمان سے بتلاؤں گا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ اور بھائیوں، فرقے کی باتیں بھول جاؤ، اب یہ زمانہ نہیں ہے۔ آپ کو جس بات پر عمل کرنا ہو مبارک ہو، آپ کو آپ کا عمل، آپ کو آپ کا عقیدہ مبارک ہو، شوق سے عمل کرو، لیکن دوسروں کو کافر نہ کہو، مسلمانوں کو کافر نہ بناؤ، غیروں کو اپنا بنانے کی فکر کرو۔ اپنے جماعت میں، اپنے اندر میں آپس میں اتحاد اور مضبوطی پیدا کرنے کی فکر کرو۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بہت خطرناک حالات ہیں، آپ جانتے ہی ہیں اس وقت کے حالات کو۔ ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اتفاق کی بات کریں۔ بہرحال 6 وہ اعمال جن کی وجہ سے جنت میں حق تعالی ہمیں حضور کی معیت عطا فرمائیں گے، جنت میں حق تعالی ہمیں حضور کا پڑوس عطا فرمائیں گے۔ کہاں پر بولو؟ دنیا میں تو ہم حضور کو نہیں دیکھ سکے نا، اور دنیا میں تو ہم حضور کے ساتھ نہیں رہ سکے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، 6 اعمال قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مبارک اعمال ہیں کہ ان اعمال کی برکت سے جو بھی عمل کرے اللہ صرف جنت ہی نہیں دے گا، بلکہ جنت میں حضور کی معیت اور حضور کا ساتھ اور حضور کا پڑوس عطا کرے گا، اور حضور کا ایک خاص قرب عطا فرمائے گا۔ کتنے اعمال بولو؟ یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ نمبر 1، سب سے پہلا عمل حضور کی محبت، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بولو محبت۔ ظاہر ہے ہمارے آقا خود ہی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث ہے، یہ علماء جانتے ہیں، ہمارے آقا کا یہ فرمان ہے، جس دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ رسول اللہ کی محبت نہ ہو، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں آقا کی محبت اس کے باپ سے زیادہ، اس کی ماں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے دوستوں سے زیادہ، اس کے کاروبار سے زیادہ، اور اس کے بینک بیلنس سے زیادہ، اور دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، ایسا شخص کامل اور مکمل مسلمان اور مومن بولو نا، نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث میں نے سنائی۔ اب یہ مضمون کو پھیلانے کا میرا ارادہ نہیں ہے کہ پھر محبت حضور سے کیوں ہونی چاہیے اور محبت کی کیا علامتیں ہیں، یہ ایک طویل مضمون ہے۔ میں اتنی سی بات ذرا اشاروں میں کہہ دیتا ہوں، حضور سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ تو ظاہری اعتبار، ایک تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور وہ ہمارے نبی ہیں، اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ہماری ماؤں کے ہم پر اتنے احسان نہیں جتنے ہمارے آقا کے احسان، بولتے رہو ذرا میرے ساتھ، ہمارے باپ کے ہم پر اتنے احسان نہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسان۔ تو جس نے ہم پر احسان کیا اس سے محبت تو ہونی چاہیے نا۔ لیکن ایک دوسری خاص وجہ، ایک عقلی وجہ، علماء فرماتے ہیں محبت کے جو 4 اسباب ہیں، کمال، جمال، نوال، خصال، یہ چاروں اسباب کامل اور مکمل طور پر حضور میں پائے جاتے تھے۔ اب یقین مانو تفصیل میں اگر جائیں گے تو اصل مضمون رہ جائے گا۔ وہ جو 6 اعمال مجھے بتلانے ہیں، میں اس لیے اپنی بات کو یہیں پر ذرا چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ اس کو بتلانے کی، اس کو پھیلانے کی اور اس تفصیل میں جانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ حضور سے محبت ہونی چاہیے تو کیوں۔
ہم تو اتنا ہی جانتے مانتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آئے تو، اسباب سمجھ میں نہ آئے تو حضور سے محبت ہونی چاہیے، بس، ہے نا؟ سرکار دو عالم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہلا عمل ہے۔ اب اس کی دلیل، اس عمل سے جنت میں حضور کی معیت ملے گی، حضور کا پڑوس ملے گا، حضور کا قرب ملے گا، حضور کا ساتھ ملے گا۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک خاص موقع پر، چلیے وہ پوری حدیث سن لیجئے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ بولتے رہو نا بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ مشکات میں حدیث ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کوئی تیاری کی ہے تم نے قیامت کے لیے؟ پوچھتے تو ایسے ہیں جیسے بہت تیاری کی ہو، قیامت کے لیے تم نے کوئی تیاری کر رکھی ہوئی ہے؟ تب اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بار بار نام آئے گا تو یہ میں بار بار آپ سے کہتا رہوں گا، آپ پیار سے پڑھتے رہو نا بھائی، یہ درود کی مجلس ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے صحابہ بہت سچے تھے، بہت سیدھے سادے تھے، بناوٹ وہ نہیں کرتے تھے، ان کے دل میں جو ہوتا تھا وہی ان کی زبان۔ بھائیو یہ پہچان اپنی بناؤ، ہم بھی آج یہ پہچان اپنی بنا لے۔ آج منافقت کا بہت زیادہ غلبہ ہے، آج دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، دل میں عداوت ہے، زبان پر محبت ہے، دل میں دشمنی ہے، زبان پر دوست۔ یہ غلط بات ہے، یہ منافقت والی بات صحابہ میں اور اللہ والوں میں نہیں تھی۔ اللہ والوں کی بڑی پہچان یہ تھی، ان کے دل میں جو ہوتا وہی زبان پر ہوتا۔ حضرات صحابہ ایسے ہی تھے۔ چنانچہ اس صحابی رسول نے بہت صاف صاف فرما دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے اور تو میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، ہاں البتہ میرا دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس موقع پر آقا کے الفاظ میں سناؤ، مشکات میں حدیث کے اندر یہ ہے، اس موقع پر اس صحابی سے آقا نے فرمایا، تو پھر تم بھی سن لو، المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آدمی کے دل میں جس کی محبت ہوگی قیامت کے دن جنت میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ دیکھا آپ نے، یہ دلیل۔ اب ایک بات سناتا ہوں، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، وہ بھی حدیث ہی سے سناتا ہوں۔ حضور سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ بھئی یہاں ہمارے حضرت موجود ہے، آپ نے حضرت سے مصافحہ کیا، ہاتھ چومے، مجھ سے مصافحہ کیا، ہاتھ چوما، بولے یہ محبت میں کیا، نفرت میں کیا؟ ایمانداری سے بتلاؤ، محبت میں کیا نا؟ اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آمین کہو۔ محبت کی یہ سب علامتیں ہیں، لیکن حضور تو ہمارے سامنے ہے نہیں ابھی، تو پھر حضور کی محبت کی علامت کیا ہے؟ یہ سوال ہے نا، حضور نے خود ہی بتلا دیا۔ حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کی سنتوں سے بولو بولو محبت کی جائے، حضور کے طریقوں سے محبت۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایمانداری سے بتاؤ، اور صحیح ہوگا، ظاہر بات ہے، اپنی طرف سے تو کوئی بات ہے نہیں۔ حدیث کے الفاظ، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ من احب سنتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی، جس نے میرے طریقوں سے محبت کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اور جسے میرے طریقے پسند نہیں،
جس کو میرے جیسا چہرہ پسند نہیں، جس کو میرا لباس پسند نہیں، جس کو میرے اخلاق پسند نہیں، جس کو میرے طور و طریق پسند نہیں، جس کو میری سنتیں پسند نہیں، اس کے دل میں میری محبت نہیں۔ پیارے آقا کی سنتوں سے محبت کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں حقیقت میں میری محبت ہے، اور جس کے دل میں میری محبت ہوگی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھو پہلا عمل، اب آگے میں تشریح نہیں کرتا، اب دوسرا عمل سنو۔ حضور کا اگر پڑوس چاہیے، کہاں پر بولو؟ جنت میں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ حضور سے محبت۔ اور حضور سے محبت یہ ہے کہ آپ کے طریقوں سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کی شریعت سے محبت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ دوسرا عمل، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے آقا، یوں تو ہم سبھی آقا کے غلام ہیں، بلکہ اگر آقا ہمیں اپنی غلامی کے لیے واقعتاً قبول کر لیں، یوں تو دنیا کہتی ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں، لیکن اگر آقا قیامت میں ہمیں کہہ دے ہاں ہاں یہ میرا غلام ہے، تو بھائیو اس سے بڑی کوئی سعادت ہے ہی نہیں۔ اپنی پہچان غلام مصطفیٰ سے کرواؤ، اپنی پہچان دیوبندی ہونے سے، اپنی پہچان بریلوی ہونے سے، اپنی پہچان کسی اور طبقے سے مت کرواؤ، اپنی پہچان غلام مصطفیٰ ہونے سے کرواؤ۔ ہمارے آقا کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام۔ ایک مرتبہ آقا کی خدمت میں آئے تو رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اچھا کیا خیال ہے؟ حضور میرے دل میں آج بیٹھے بٹھائے اچانک یہ خیال آیا کہ یہاں دنیا میں تو میرے دل میں آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جب بھی آپ کی ملاقات کا، آپ کی زیارت کا خیال آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ جب بھی زیارت کا خیال آتا ہے، مسجد نبوی میں، آپ کے حجرے میں، آپ کے پاس آ کر کے زیارت کر لیتا ہوں۔ لیکن حضور قیامت کے دن آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے، ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ حق تعالیٰ نے تمام نبیوں پر جنت کو حرام کر دیا جب تک ہمارے آقا جنت میں نہ چلے جائے، اور یہ آقا کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں آقا کی امت کے مسلمانوں کو یہ مقام دیا، جیسے آقا تمام نبیوں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، آقا کی امت کے سچے مسلمان بھی قیامت کے دن تمام امتوں میں سب سے پہلے، ہے نا؟ وہ کسی عاشق نے کیا کہا؟ چلی جاتی ہے بے پوچھے یہ سیدھی جنت میں۔ حدیث میں کئی اعمال ایسے بتلائے ہیں جس کی جزا یہ ہے کہ بلا حساب اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔
تو اس منظر کو شاعر نے، عاشق نے یوں بیان کیا، قیامت میں ایک امت کو دیکھا جائے گا کہ بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہی ہے، چلی جاتی ہے بے پوچھے یہ سیدھی ہی جنت میں، میرے آقا یہ امت آپ کی معلوم ہوتی ہے، بولو نا، میرے آقا یہ امت آپ کی معلوم ہوتی ہے، لبوں پر جن کے محشر، قیامت کا دن کیا ہوگا؟ اللہ غنی، اسے بھی ذرا قرآن کی زبانی سن لو۔ قرآن پاک میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں باپ اولاد کے کام نہ آئیں گے، اولاد ماں باپ کی کام نہ آئے گی، ہر انسان حیران اور پریشان ہوگا، ہر ایک کے چہرے پر غم اور فکر سوار ہوگا، لیکن اس عالم میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں بڑے خوش و خرم نظر آئیں گے۔ اسی منظر کو لبوں پر جن کے محشر میں ہنسی معلوم ہوتی ہے، میرے آقا یہ امت آپ کی معلوم ہوتی ہے۔ اور بھی سناؤں میں، بولو نا، نظر کے سامنے یہ ہے عاشق رسول، جس کا یہ ایمان ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں امریکہ دیکھا، لندن دیکھا، پیرس دیکھا، سب دیکھا، لیکن جس نے مدینہ نہ دیکھا اس نے نظر کے سامنے جنت بھی اور کوثر بھی کیا کہنا، مدینہ جا کے قدرے زندگی معلوم ہوتی ہے، مدینہ جا کے قدرے زندگی معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، آقا کے وہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج میرے دل میں یہ خیال آتے ہی میں تو پریشان ہو گیا کہ آج تو میں آسانی سے آپ کی ملاقات کر لیتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن حضور قیامت کے دن آپ کو جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ اور رہی بات میری، اول تو مجھے پتہ ہی نہیں، اگر اللہ نے اپنی رحمت سے اور آپ کی شفاعت کی برکت سے، ہم تو یہی دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں، بولو کرو گے آپ؟ کون کرے گا؟ ذرا سب ہاتھ اٹھاؤ نا بھائی، کون کرے گا؟ میں بہت قیمتی دعا سکھا رہا ہوں، وہ دعا اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرو، اپنی نمازوں پر، اپنی تلاوتوں پر، اپنی نیکیوں پر اسے اپنا کمال نہ سمجھو، اللہ کا کرم سمجھو،
اور کہو کہ اے اللہ ہمیں اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں، اے اللہ قیامت میں اگر ہماری نجات ہو سکتی ہے تو اے اللہ آپ کی رحمت سے ہو سکتی ہے یا آپ کے نبی کی شفاعت سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر اللہ نے مجھے جنت عطا کر بھی دی تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، آپ کہاں میں کہاں۔ یعنی حضور آپ تو جنت کے بہت اعلیٰ درجے میں ہوں گے اور ہم تو پتہ نہیں جنت میں کہاں ہوں گے۔ تو جب جنت میں آپ کی زیارت نصیب نہ ہوگی تو پھر وہ جنت کس کام کی جس میں آپ کی زیارت نہ ہو۔ دیکھا آپ نے، ہمارے آقا خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں؟ ہمارے آقا جب بھی بولتے وہی کی زبان بولتے، نبوی حیثیت سے آپ نے جب بھی کوئی کلام کیا ہے وہ کلام وحی الہی ہوا کرتا تھا۔ خاموش ہو گئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایک ضابطہ بیان کر دیا، ایک قانون بیان کر دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، جس نے دنیاوی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی جس نے اطاعت کی ہوگی۔ میں دوسرا عمل بتلا رہا تھا نا، پہلا عمل کیا بتلایا بولو؟ اللہ کے رسول کی محبت۔ دوسرا عمل جس میں جنت میں حضور کی معیت ملے گی، دلیل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دلیل میں یہی آیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ امیر ہو یا غریب، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، وہ مرد ہو یا عورت، وہ جوان ہو یا بوڑھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا میں کوئی بدلہ ملے نہ ملے، لیکن قیامت کے دن جنت میں اس کو اتنا اعلیٰ بدلہ دیا جائے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو رب العالمین یہ انعام عطا فرمائیں گے، وہ جنت میں ہوگا، اور جنت میں کس کے ساتھ؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور صالحین اور اولیاء کاملین کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اور زیادہ بھی پھیلانا نہیں چاہتا مضمون کو، بس اتنی بات کافی ہے نا بھائی، کافی ہے نا۔ تیسرا عمل سنو، یاد رکھوں گے کہ بھائی یہ بیان صرف سننے کا نہیں ہے، ہاں یہ بیان کاہے کے لیے ہے بولو؟ یہ ہماری ماں بہنیں بھی جو پردے میں سن رہی ہے وہ
ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کریں گے، اور ارادہ کریں کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موقع پر، خوشی کا موقع ہو تو، غمی کا موقع ہو تو، مالداری کی حالت ہو تو، غریبی کی حالت ہو تو، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ یاد رکھو میرے دوستوں، ہم نے سماج کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ رسول کا کلمہ پڑھا، اس لیے ہر حال میں یہ مت دیکھو سماج میں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو شریعت میں کیا حکم ہے۔ کیوں؟ ہم سماج کے، میرا جملہ یاد رکھ کے لے جانا، ہم سماج کے رسم و رواج کے پابند، بولو بولو، ہم سماج کے رسم و رواج کے خوشی غمی میں پابند، بولتے نہیں ہو یار، بولو نا، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ ہم سماج کے رسم و رواج کے پابند نہیں ہے، ہم تو شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں، ہے نا؟ کوشش کرو ہر حال میں، شریعت کیا کہتی ہے؟ آج وہ ظالم جنہیں گھر چلانا نہیں آتا وہ حکومتیں اگر چلا رہے ہیں، اور آج یہ ظالم ہماری شریعت میں اگر دخل اندازی کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے بھائیوں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، ہم نے بھی تو شریعت کو پسے پشت ڈال رکھا ہوا ہے، یہ اس کی ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ بہرحال زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، اتنا اشارہ سمجھداروں کا مجمع کافی ہے۔ دوسرا عمل، جنت میں اگر حضور کی معیت اور حضور کا پڑوس اور حضور کا خاص قرب اور حضور کا اگر ساتھ ہمیں چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے نا۔ تیسرا عمل، نوافل کی کثرت۔ کیا بولو؟ نوافل کی کثرت۔ کیا مطلب؟ مسلمان تو جان بوجھ کر نماز، فرض نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بالغ ہے، جان بوجھ کر وہ نماز چھوڑ دے؟ پوچھو آقا کے فرمان میں اس کے متعلق کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آقا فرماتے ہیں جو مسلمان ہو کر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گویا اس نے کفر کیا۔ میری بات نہیں، یہ علماء، یہ بزرگ ہیں ہمارے، یہ ان اکابر سے پوچھو یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اور امام ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، ولادت کی نشانی، جس کا چہرہ نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہو نا پیار سے رحمت اللہ علیہ۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو مسلمان ہو کر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں، وہ تو کافر ہو جاتا ہے، اور اس حال میں اگر مر جائے تو پیران پیر فرماتے ہیں میرے نزدیک اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے۔ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، بہت پیار سے آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کی مدد نماز کے بغیر نہیں آئے گی۔ ہمارے آقا جس کے طفیل اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے، ان کا کیا حال تھا؟ صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ دن میں بھی نہ جانے کتنی نفل نمازیں، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد چاش کی نماز، اشراق کی نماز، اور پھر ظہر کے بعد میں بھی نماز، اور اسی طرح سے رات بھر نمازوں میں، مغرب کے بعد اوابین، اور رات بھر اتنا طویل نمازوں میں قیام کرتے تھے۔ ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے آقا راتوں میں اتنا طویل قیام کرتے تھے نمازوں میں کہ رات تھک جاتی تھی، ہمارے آقا نہیں تھکتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہے؟
اللہ غنی مجھے قرآن یاد آ گیا. قرآن پاک میں فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کتنے پیار سے خطاب فرمایا رب العالمین نے رحمت للعالمین کو صلی اللہ علیہ وسلم محبوبا. قم اللیل الا قلیلا. آپ رات بھر نماز میں قیام کرتے ہو نا، یہ آپ کی منشا ہے، لیکن میری منشا یہ ہے رات میں طویل قیام کرنے کے بجائے مختصر قیام کیجئے. ساری رات قیام کرنے کے بجائے ذرا آرام بھی کیجئے. دیکھا آپ نے، اللہ کی طرف سے آپ سے یہ فرمایا گیا پیارے رات بھر قیام کرنے کے بجائے نمازوں میں تھوڑا آرام بھی کیجئے. 14ویں صدی کے امتی کو، مسلمان کو کہا جاتا ہے او بھائیو رات بھر آرام کرنے کے بجائے ذرا بولو نا قیام بھی کرو، نماز بھی پڑھو. نفل نمازوں کی توفیق اسی، میں نے کہا تیسرا عمل اگر جنت میں حضور کی معیت اور ساتھ چاہیے نوافل کی کثرت. دلیل پیش کر رہا ہوں اور میں یہ اس پر کہہ رہا ہوں نوافل کی کثرت. نفل نمازیں اسی کو نفل کی توفیق ہوتی ہے جو فرضوں کا بولو بولو اہتمام کرتا ہے. جس نے عشاء کی فرض نہیں پڑھی وہ تہجد پڑھے گا، جس نے فجر کی فرض نہیں پڑھی اسے 4 اشراق کی توفیق ہوگی، جس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اسے اوابین کی توفیق ہوگی. نفلوں کی توفیق اسی کو ملے گی جو فرضوں کا کروں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا بھائی کون کرے گا؟ سب کروں گے انشاءاللہ. بھائیو نمازی بنو، نمازی بنو. حدیث میں آتا ہے حضور کے ایک خادم تھے حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. مسلم شریف میں یہ واقعہ ہے. دیکھو میں کہہ رہا تھا تیسرا عمل جنت میں حضور کی اگر معیت چاہے تو نوافل کی کثرت. اب اس کی دلیل سنو. حضور کے ایک خاص خادم تھے حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ. رات بھر حضور کے ساتھ رہتے تھے اور جب حضور تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ خدمت میں حاضر ہو جاتے اور تہجد کے لیے پانی، وضو کے لیے پانی، مسواک وغیرہ جو ضروریات ہوتی اس کا انتظام کرتے تھے. کتنے مبارک تھے جنہیں حضور کی خدمت میسر آ جائے. آپ لوگ یہ ہمارے عزیز محمد بھائی اور ہمارے حاجی جمعہ بھائی اور ہمارے سلیم بھائی اور یہ ہمارے عزیز علماء کی خدمت کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اپنے بزرگوں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. اور سو لوگوں کیا مقدر تھا اس صحابی کا جنہیں آقا کی خدمت نصیب ہوئی تھی. حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں ہمیشہ رات میں رہتے تھے. ایک مرتبہ حضور نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر کے عرض کیا اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ غنی، اللہ غنی. دیکھا آپ نے اللہ والوں کی خدمت کرتے رہو شاید ان کی دعا سے دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے. یہ ممکن ہے. اللہ والوں سے قریب رہو، ان کے جیسی نقل و مشابہت اختیار کرو، ان کے جیسا چہرہ شریعت کے مطابق بناؤ، ان کے جیسا سنت والا لباس پہنو، ان کے جیسے اعمال اور اخلاق اختیار کرو تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کہہ سکو تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. اللہ کو ہم کہہ تو سکے کہ اللہ تیرے جو نیک بندے تھے میں ایسا تو نہیں تھا لیکن ہاں تیرے نیک بندوں کی شکل و صورت تو میں نے ضرور اختیار کی تھی. اللہ تو اس نقل کو اصل بنا کر قبول کر لے. بہرحال حضور سے ایک مرتبہ حضور نے فرما دیا مانگ کیا مانگتے ہو؟ پتہ ہے حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟
اسألک مرافقت الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اور تو کوئی خواہش اور فرمائش نہیں ہے، ہاں ایک ہی تمنا ہے، سب سے بڑی آرزو اور دلی تمنا اور خواہش میری اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے، جیسے دنیا میں آپ کی مرافقت اور آپ کی معیت اور آپ کا پڑوس ملا، آپ دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی اسألک مرافقت الجنہ، اللہ جنت میں بھی مجھے آپ کا پڑوس عطا کر دے، یہ میری خواہش ہے۔ دیکھا آپ نے، ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر دی کہ اللہ اس صحابی کو جنت میں میرا پڑوس عطا کر دے۔ بولو ایمانداری سے، اگر آقا دعا کر دے تو آپ کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے بولو نا یار، ہمارے آقا اگر دعا کر دیتے تو آپ کی دعا اس صحابی کے حق میں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو۔ لیکن رحمت للعالمین تھے، ان کو صحابی کی فکر تھی تو ہماری بھی فکر تھی، ہماری فکر ہے تو قیامت تک کی انسانیت کی بھی فکر ہے۔ ہمارے آقا نے دعا کرنے کے بجائے ایک عمل بتلا دیا، وہ عمل اس لیے بتلا دیا کہ جو بھی میرا امتی اس پر عمل کر لے گا وہ جنت میں میرا پڑوسی بن جائے گا، اور جنت میں اسے میرا قرب اور میرا خاص تعلق نصیب ہو جائے گا۔ عمل کیا بتلایا؟ اعنی علی نفسک بکثرت السجود او کما قال علیہ، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، میرا پڑوس چاہتے ہو، اس کے لیے عمل یہ ہے زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ مطلب یہ ظاہر بات ہے، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کا مطلب نوافل کی کثرت کرو۔ آپ کرو گے انشاءاللہ؟ آپ کہوں گے کہ انشاءاللہ کہنے میں اپنے بابا کا جاتا کیا ہے نا بھائی؟ لیکن میں بھی آپ کو ایک آسان عمل بتلاؤں، بولو سب ارادہ کرو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اگر زیادہ نفلوں کی توفیق نہیں ہوتی تو میں ایک خاص عمل بتلا دوں، انشاءاللہ اس پر عمل کرو گے؟ ارے کون کرے گا؟ سب بولو نا بھائی، سب کرو گے انشاءاللہ؟ یہ سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا، سب بولو نا، سب کرو گے انشاءاللہ؟ فرضوں کا اہتمام کرو، اور کم سے کم دن رات میں جتنی سنتیں مؤکدہ ہیں، کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں میں اگر سوال کروں تو آپ کو شرمندہ تو نہیں ہونا پڑے گا؟ آپ کہوں گے کہ یار ہم کچھ بھی مت ایسا، چلو میں ہی بتلا دیتا ہوں۔ دن رات میں کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں ذرا بولو؟ ارے یار ایک آدھ تو بول دو۔ 12 رکعت، کتنی رکعت بولو؟ اب تو یاد رکھوں گے انشاءاللہ، کتنی رکعت بولو؟ ارے سب بولو نا بھائی۔ 12 رکعت۔ کیسے 12 رکعت؟ یہ فرضوں کے علاوہ کی بات ہے جو سنت مؤکدہ ہے۔ صبح میں بولو 2 رکعت، ظہر میں 6 رکعت، فرض سے پہلے 4 اور فرض کے بعد کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، 3 رکعت تو وتر ہے، واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص دن رات میں یہ 12 رکعت بھی اہتمام سے پڑھ لے گا، یعنی فرضوں کے علاوہ یہ 12 رکعت بھی پڑھ لے گا، اس کی جنت اللہ کے یہاں بکنگ ہو گئی، حدیث میں آتا ہے۔ تو کم سے کم بھائیو، اگر آپ زیادہ لمبی چوری نفلیں نہیں پڑھ سکتے تو فرضوں کا اہتمام کر لو، اور فرضوں کے علاوہ ان سنت مؤکدہ کا ایمانداری سے بتلاؤ کون ارادہ؟ ہمارا کام ہے ارادہ کرنا، لیکن سچے دل سے بولو سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ سب ارادہ کرتے ہو؟ جتنے ہم اچھے عمل کے ارادے کریں گے ہماری مرحومہ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور ہمارا یہاں جمع ہونا وصول ہوگا۔ بہرحال ہمارے آقا نے تیسرا عمل بتایا نفلوں کی کثرت، اور پھر اگر اللہ توفیق دے دے تو راتوں میں اٹھ کر کے زیادہ نہیں تو کم سے کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لو۔ میرے پاس ابھی گنجائش وقت میں اتنی ہے نہیں، ورنہ قرآن نے اللہ والوں کی جو 3 علامتیں بتلائی، میں ذرا سا اشارہ قرآن کے حوالے سے کر دیتا ہوں۔ سورہ زاریات 26واں پارہ، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، پہلی علامت رات میں
اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارتے ہیں، آرام کم کرتے ہیں، قیام زیادہ کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دوسری علامت اللہ والوں کی، راتوں کی تنہائیوں میں جب ساری دنیا سوتی ہے تو اللہ والے اللہ کے سامنے روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ساری امت کی طرف سے خود معافی مانگتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور تیسری علامت وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سخاوت کرتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ مانگنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی یہ پہچان قرآن میں۔ بہرحال تو نفلوں کی کثرت ہے، میں نے کہا زیادہ نفل نہ پڑھ سکو تو کم سے کم فرضوں کے علاوہ بولو یہ 12 رکعت جو سنتیں کروں گے نا انشاءاللہ۔ تیسرا عمل یتیم، میں اب سمجھ لیتا ہوں بات کو، یتیم کی کفالت ہے نا، حدیث میں آتا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، آقا نے اپنے ہاتھ کی یہ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے بتلایا، انا میں وکافل الیتیم، اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی پرورش کا انتظام کرنے والا، اس کی پرورش کا انتظام، چاہے کوئی ایک آدھ یتیم کی کفالت کا انتظام کر لو اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، سہولت دی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان میں، اس کے بعد آپ اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بستی میں دیکھو اگر کوئی یتیم ہے اور اس کی بیوہ ماں کے پاس خرچے کا انتظام نہیں ہے، اس کی پڑھائی لکھائی کا انتظام نہیں ہے، تو خدا کی قسم یتیموں کی پرورش اور کفالت کرنا ہمارے آقا کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ بھی آقا کی سنت ہے، آقا کی ان سنتوں کو زندہ کرنے کی آج ضرورت ہے۔ ہمارے آقا نے یتیم کی کفالت کرنے والوں کے لیے اتنی بڑی فضیلت۔ اچھا، کفالت کرنے کا کیا مطلب؟ ایک طریقہ تو سب سے اعلیٰ یہی ہے کہ اپنے گھر لا کر کے اپنے بچوں کی طرح اس کی پرورش کرے، اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو کسی اچھے اسکول مدرسے میں اس کا ایڈمیشن کروا کر اس کے مکمل تعلیم کا جو خرچہ ہے وہ اپنے سے لے لے، یا یہ ہے کہ ان کے گھر والوں سے بات چیت کر لی جائے، اس کی والدہ سے کہ بھائی اس کو اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے، اس کا جو بھی خرچہ ہے جب تک یہ پڑے گا ہمارے سے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اگر یہ انتظام کر لیا تو پھر آقا ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ دیکھا آپ نے؟ کوشش کرو، یتیموں کو اگر یتیموں کو عزت نہیں دے سکتے تو ان کو ذلیل نہ کرو، بلکہ بعض علماء نے تو ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، اللہ نے ہمارے آقا کو یتیم پیدا کیا نا، کیسے پیدا کیا بولو؟ بولتے نہیں ہو؟ ہمارے آقا کو کیسے پیدا کیا بولو؟ میں تو رات بھر کا سفر کر کے بڑا تھکا ہوا ہوں، آپ بھی تھکے ہوئے ہو کیا؟ قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قرآن پاک میں فرمایا لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، محبوبا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر ہم ہی نے آپ کو پناہ دی۔ ہمارے آقا یتیم کیوں تھے؟ ایک وجہ بتلاتا ہوں، کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہے، میں ایک ہی وجہ بتلاتا ہوں۔ ہمارے آقا کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا نا، خالی مسلمانوں کے لیے ہمارے آقا نمونہ بولو نہیں ہے، خالی ہمارے لیے آپ کی ذات نمونہ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساری دنیا کے یہودیوں کے لیے بھی، ساری دنیا کے نصرانیوں کے
دنیا کے مجوسیوں کے لیے بھی، ساری دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بھی جیسے اپنوں کے لیے آپ نمونہ ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یتیموں کے لیے بھی آقا نمونہ بن جائے، اس لیے بھی آپ کو اللہ نے یتیم پیدا کیا، اور آپ چاہتے تھے، اللہ چاہتے تھے کہ میرے آقا کو یتیم بنایا جائے تاکہ یتیموں کو یہ سوچ کر تسلی ہو جائے کہ اگر ہم یتیم ہیں تو کیا ہوا، ہمارے آقا بھی تو یتیم تھے۔ اور یتیموں تمہارے مقدر کا کیا کہنا، قیامت میں اگر اللہ نے یتیموں کی ایک صف الگ لگا دی اور اگر یتیموں کو کہہ دیا کہ یتیم سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو اس صف میں سب سے پہلے آقا مکی محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ بہرحال یتیم کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے۔ ہمارے آقا کو اللہ نے اس لیے بھی یتیم بنایا تھا، تو بہرحال آقا نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے، کفالت کرے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو یتیم کے سر پر پیار سے، محبت سے، شفقت سے ہاتھ پھیر دے گا، اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ ہاتھ پھیرنے والوں کے اتنے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیرنے والوں کو اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ چوتھا عمل یتیم کی کفالت، اور پانچواں عمل ہے بیٹی کی اچھی تعلیم اور تربیت۔ بیٹے کی تو اچھی تربیت سبھی کرتے ہیں نا، چونکہ بنیے قسم کے مزاج والے ہیں ہم لوگ، سمجھتے ہیں کہ اس پر 10 لاکھ روپے اگر خرچ کریں گے تو یہ تو ہر مہینے 1 لاکھ کما کے دے گا۔ اور بیٹی کے بارے میں تو زمانے جاہلیت میں بھی یہی خیال تھا نا کہ یہ تو پرائے گھر کی مہمان ہے، اس پر خرچ کرنے سے کیا ملے گا، تو میں بتلاتا ہوں کیا ملے گا، آقا نے بتلایا ہے کیا ملے گا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف خالی وہ حدیث بتلا دیتا ہوں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ، دیکھو میں نے اپنی طرف سے الحمدللہ ایک بات بھی نہیں کہی، ہر بات قرآن میں یا ہر بات حدیث میں۔ ہم جب قرآن اور حدیث کی بات بیان کرنے لگ جائیں گے نا تو بہت حد تک اختلاف ختم ہو جائے گا، کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ بہرحال ہمارے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے، جس کو اللہ نے ایک بیٹی یعنی 3 بیٹیوں کا تذکرہ ہے، اور مسلم شریف میں 2 بیٹیوں کا، لیکن طبرانی میں 1 بیٹی کا بھی تذکرہ ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں بھی دی ہو، تو میں کہا کرتا ہوں کچھوالو، بیٹا اگر اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیا کہا؟ بیٹا اگر اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت، اسے سمجھو، اسے مصیبت مت سمجھو، اس کی اچھی پرورش کرو، خوش دلی کے ساتھ اس کی پرورش کا، اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کرو۔ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کا اور اس کی اچھی پرورش کا انتظام کیا، اور بالغ ہونے کے بعد مناسب دینی اعتبار سے تلاش کر کے رشتہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالی آقا فرماتے ہیں مجھے اور اس کو قیامت میں جنت میں اتنا قریب رکھیں گے جتنے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ 5واں عمل اور 6واں عمل حلال اور پاکیزہ بزنس۔ حلال کا بزنس بہت سارے ہیں بزنس، میں کہا کرتا ہوں حرام کے کاروبار تو بہت کم ہیں، دنیا میں حلال کے کاروبار بہت زیادہ ہے۔ اور بھائیوں اگر آپ حلال کا کاروبار کرنا چاہیں نا، یہ کچرا جمع کر لو، اس کا کاروبار کر لو، یہ بھی حلال ہے۔ حرام سے بچ جاؤ، حلال کا کاروبار اختیار کرو، آدھی روٹی کھاؤ لیکن حلال کی کھاؤ۔ حلال کی جب روٹی کھاؤ گے، حلال کا جب لقمہ اور غذا پیٹ میں جائے گی تو میرے بھائیوں پھر نیک اعمال کے جذبات پیدا ہوں گے، نیکیوں کی توفیق ہوگی۔ یہ قرآن میں ہے،
بہرحال آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، ترمذی میں حدیث ہے، مع النبیین والصدیقین، سچائی اور امانت داری کے ساتھ بزنس کرنے والا، وہ بزنس کوئی بھی حلال کا کرتا ہو، چھوٹے پیمانے پر کرے، بڑے پیمانے پر کرے، اکیلے کرے، کسی کے ساتھ مل کر کرے، بہرحال امانت داری اور سچائی کے ساتھ جو بھی تجارت کرے گا، بزنس کرے گا، آقا فرماتے میں اور وہ سچائی اور امانت داری سے تجارت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں قریب ہوں گے، ساتھ ہوں گے۔ تو بہرحال میں نے آج کی اس مبارک محفل میں یہ 6 اعمال بتلائے ہیں۔ میں نے کہا دنیا میں ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، دنیا میں ہم کو حضور کا پروس ملا نہیں، یہ خواہش ہماری قیامت کے دن جنت میں پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کتنے اعمال کا اہتمام کرنا پڑے گا؟ بولو 6 اعمال۔ پہلا عمل حضور کی محبت، دوسرا عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تیسرا عمل نفلوں کی کثرت، چوتھا عمل یتیم کی کفالت، پانچواں عمل بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت، چھٹا عمل امانت اور سچائی کے ساتھ تجارت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 6 اعمال یا ان میں سے کوئی ایک عمل کی بھی ہمیں توفیق ہو گئی تو انشاءاللہ، میری اپنی بات نہیں ہے، میرا وعدہ نہیں ہے، قیامت میں اللہ رسول کا یہ وعدہ ہے، انشاءاللہ ہمیں جنت میں حضور کا اور نبیوں کا پروس اور رفاقت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو کچھ بھی کہا سنا ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ، میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں جتنے آپ محتاج ہیں، ہم سب عمل کے محتاج ہیں، عمل ہم سب کی ضرورت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جو کھائے اس کا پیٹ بھرے اور جو عمل کرے اس کی آخرت بنے، قبر بنے، جنت بنے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جیسے اس نے ہمیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے کرم سے اپنے رسول کے صدقے میں، اپنے ولیوں کے صدقے میں ہمیں اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور اس مجلس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی مرحومہ خدیجہ بی بی حاجی محمد بھائی کی والدہ محترمہ اور ان کے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دے انشاءاللہ العزیز۔ اب یہ ہمارے اکابر بزرگ موجود ہے، انشاءاللہ ان سے بھی میری خواہش ہے کہ ان سے بھی کچھ قیمتی نصیحت ہم سن لیں، اس کے بعد انہی بزرگوں سے دعا ہوگی اور انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہوگا۔